السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم جماعت ہفتم کی اردو کا سبق نمبر 3 شروع کریں گے۔ سبق نمبر 3 ہے مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں، اور اذان کے معنی ہے پکارنا، دعوت دینا، بلانا۔ مؤذن اللہ تعالیٰ کے حکم سے 5 وقت اذان دیتا ہے اور مسلمانوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے، فلاح یعنی کامیابی کی طرف بلاتا ہے کہ نماز میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور بچے یقیناً آپ کو پتہ ہوگا اور پتہ ہونا بھی چاہیے کہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی ہے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کریں تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ ہم 5 وقت اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے۔ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ وہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی، اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ بچوں، ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں کہ ہمیں باقی تمام مخلوقات سے فضیلت حاصل ہے، ہم ان مخلوقات سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے وہ ناقص العقل ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک انسان کو ہدایت نہیں دیتا، یہ عقل و شعور اس کی کسی کام کے نہیں۔ اگر وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے نماز کی توفیق دیتا ہے، اسے اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی سے روٹی، کسی کے ضروریات، اس کی دنیاوی چیزیں نہیں لیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے سامنے پیش ہونے کی، اسے اپنے سامنے سجدہ کرنے کی، اس انسان سے توفیق چھین لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور آپ کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے، اور آپ کی جو بھی مشکل ہوتی ہے اسے حل کرتا ہے۔ اسی لیے بچوں، ابھی تو آپ جانتے ہو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ باہر نہیں جا سکتے تو جب بھی آپ آواز سنیں، اذان کی آواز سنیں تو آپ وضو کریں اور فوراً سے نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بری چیز سے محفوظ رکھیں۔ اب ہم سبق کی خواندگی شروع کرتے ہیں۔ تمام بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11 کھول لیں۔ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مؤذن رسول حضرت بلال حبشی کو کہتے ہیں، اور حضرت بلال حبشی اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اذان دی۔ بچوں، جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم سبق کے مقاصد دیکھتے ہیں۔ سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جان سکیں کہ آپ حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس حد تک محبت تھی۔ سن کر اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں مخاطب یعنی کہ جو گفتگو کر رہا ہے کہ پوشیدہ مدعا یعنی کہ جو اس کا چھپا ہوا مطلب ہے، یا کہانی کار کے مقصود کے اہم نکات سمجھ سکے، اہم نکات جو اس میں باریکیاں بیان کی گئی ہیں اس کو سمجھ سکے۔ کسی بھی اخلاقی موضوع پر اپنے علم و مشاہدے یعنی اپنے تجربے کی روشنی میں کاغذ پر لکھی ہوئی تقریر پڑھ سکیں، نادیدہ عبارت پڑھ کر جوابات تحریر کر سکیں۔ نادیدہ عبارت وہ عبارت ہوتی ہے جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہو، ٹھیک ہے؟ بنا پہلے نہ دیکھے اور فوراً سے جب آپ اس عبارت کو دیکھیں تو آپ اس عبارت کو پڑھ کر اس کے جوابات لکھ سکیں۔ مترادف الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا سیکھ سکیں۔ مترادف الفاظ ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جن کے معنی ایک ہی ہوں۔ حرف ہجائیہ کا استعمال کر سکیں۔ حروف ہجائیہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو انسان غم یا خوشی کی حالت میں کہتا ہے، جیسے انسان جب خوش ہوتا ہے تو ارے واہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، اور جب غم میں یا دکھی ہوتا ہے تو افسوس کا اظہار کرتا ہے۔
اخبارات اور رسائل پڑھنے کے معمول پر تبصرہ کر سکے یعنی کہ بحث کر سکے۔ اب دیکھیں آپ کی کتاب پہ صفحہ نمبر 11 پہ ایک باکس بنا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے پڑھنے سے پہلے سب سے پہلا سوال ہے مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن صحابی کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے۔ اور دوسرا ہے حضرت بلال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ جب ہم خواندگی کر لیں گے تو میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گی، آپ مجھے اس کا جواب بتائیں گے۔ اب ہم الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس ہے مذمت، جس کے معنی ہے برائی، برا بھلا کہنا، توہین کرنا۔ بچوں آپ لوگ پلیز پینسلز پاس رکھیں اور تمام الفاظ کے معنی لکھتے جائیں۔ پردہ نشین، پردہ نشین، پردے میں رہنے والی، باحیا یعنی کہ باحیا عورتیں، دل دوز چبھنے والی باریک تیز آواز، لرزہ براندام اس کے معنی ہے خوف سے تھر تھر کانپنا، حذر، حذر کے معنی ایک جگہ کا قیام، تاثیر، تاثیر کے معنی ہے اثر کرنا، والہانہ، والہانہ کے معنی ہے بے انتہا محبت کے ساتھ، تطہیر، تطہیر کا مطلب ہے پاک کرنا۔ اب ہم سبق کی خوانگی کرتے ہیں۔ مکہ میں وادی ہیرا کی سرزمین گرمی کے باعث مشہور ہے کہ مکہ کی جو زمین ہے وہ اپنی گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ جیسے مختلف علاقے، مختلف جگہیں اپنی بہت ساری خوبیوں یا خامیوں کی وجہ سے مشہور ہو جاتی ہیں، اسی طرح مکہ کی جو زمین ہے وہ اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ وہاں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے۔ گرم اور تپتی دوپہر میں کچھ لوگ ایک شخص کو زبردستی دھوپ سے انگارہ، انگارہ کے معنی ہے جلتا ہوا کوئلہ، ٹھیک ہے، انگارہ بنی ہوئی زمین پر لٹا کر بھاری پتھر اس کے سینے پر رکھ رہے تھے تاکہ وہ شخص حرکت نہ کر سکے، حرکت یعنی کہ ہل نہ سکے۔ مگر اس شخص کی زبان پر صرف ایک ہی پکار تھی، احد، احد۔ احد اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کے معنی ہے واحد، اکیلا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں ہمیں بتایا گیا کہ کچھ لوگ زبردستی ایک شخص سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو ایسی زمین پر لٹا رہے تھے جو کوئلے کی طرح، یعنی کہ جلتا ہوا کوئلہ جتنا گرم ہوتا ہے اتنی گرم وہ زمین تھی۔ اس زمین کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئلے جل رہے ہوں، اس پر لٹا رہے تھے اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ رہے تھے تاکہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے۔ مگر حضرت بلال کی زبان پر صرف ایک ہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ہے۔ یہ ظلم و ستم سہنے والا شخص کوئی اور نہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا پورا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رباح تھا۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا اور دونوں حبشی غلام تھے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کا کافر آقا امیہ بن حلف انہیں سخت سزائیں دیتا تھا۔ دن کے وقت گرم ریت پر لٹا کر مارتا، رات کو کوڑے برساتا، صبح کو ببول کے کانٹے جسم میں چبھو دیتا۔ ببول ایک درخت ہے، کانٹے دار درخت، اس کے کانٹے جسم میں چبھو دیتا تھا۔ ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکتا، الغرض ہر قسم یعنی کہ ہر طرح کی سزا کی جمع دیتا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام چھوڑ کر کفر و شرک کی زندگی گزارے، لیکن یہ سب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منظور نہ تھا کیونکہ وہ نبی آخری زمانے کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مبتلا تھے۔ بچوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت تک اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت مکمل کر دی اور آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی وارفتگی میں، یعنی کہ ان کی محبت میں، ان کے عشق کی وارفتگی میں بتوں کی مذمت کرتے، توہین کرتے، اور توحید و رسالت یعنی کہ توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا، ایک ہونے کا اقرار کرتے، اور رسالت کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا، کہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین کی جو باتیں بتائیں وہ باتیں کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا کافر آقا انہیں سخت سزائیں دیتا تھا۔ صفحہ نمبر 12 پہ دیکھیں بچوں۔ آخر ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نے بھاری رقم ادا کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے آقا سے آزاد کرا لیا اور ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم و ستم سے رہائی پانے کے بعد اپنے آپ کو رحمت عالم جو پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دیا، یعنی کہ خود کو ان کے حوالے کر دیا۔ دکھ ہو یا سکھ، سفر ہو یا حضر ایک جگہ قیام کرنا، واز کے معنی ہے نصیحت کرنا، واز ہو تبلیغ کی مجلس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا پرچار کیا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، یا جنگ کا میدان، وہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے۔ نبوت کے 13ویں سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ بچوں، نبوت کے 13ویں سال مطلب جب کفار کے مظالم، ان کے ظلم و ستم مسلمانوں پر بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبوت کے 13ویں سال مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اسے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ غزوہ کی جمع ہے، اور غزوہ اس لڑائی کو بولتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کا شرف حاصل ہوا۔ ہمراہی یعنی کہ ان کے ساتھ شریک ہونے کا، یہ حضرت بلال کا اعزاز ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر سے لے کے غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور اذان دینے کی خدمت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی گئی، یعنی کہ ان کو ذمہ داری دی گئی اذان کی۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کے پہلے مؤذن بنے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہایت بلند اور دلکش خوبصورت تھی۔ ان کی آواز میں ایسی تاثیر مطلب ایسا اثر تھا، تاثیر تھی کہ جو بھی سنتا سب کام چھوڑ کر والہانہ نماز کے لیے مسجد کی طرف لپک پڑتا، والہانہ محبت کے ساتھ لپک پڑتا، دوڑا چلا آتا۔ کہ جو کوئی بھی حضرت بلال جب اذان دیتے تھے تو جو کوئی بھی ان کی آواز سنتا تھا فوراً تمام کام چھوڑ کے نہایت محبت کے ساتھ نماز کے لیے مسجد کی طرف دوڑا چلا آتا۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو تطہیر کعبہ کے بعد، یعنی کہ کعبہ کو پاک کرنے کے بعد، کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، ہر طرح کی برائی سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر توحید کی صدا بلند کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حکم کی تعمیل کی جب وہ اپنے دلکش آواز میں، اب بچوں یہ الفاظ سنیے کہ کیا الفاظ تھے۔ اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن پکار رہے تھے تو زمین و آسمان پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سناٹا یعنی کہ بالکل تھی۔ بچوں آج ہم یہاں تک خواندگی کریں گے اور انشاءاللہ آن لائن کلاس میں آپ سے جو معنی لکھوائے ہیں وہ پوچھوں گی، اور جو سوالات میں نے آپ
آپ کو بتائے گئے یہاں پہ کہ مؤذن رسول کن صحابی کو کہتے ہیں، اور حضرت بلال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ 2 سوال ہم انشاءاللہ آن لائن کلاس میں ڈسکس کریں گے، اس لیے آپ سبق کی خواندگی کر لیں۔ بہت شکریہ بچوں، اللہ حافظ۔